نمبر 2، یہ معاشرہ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، فرشتوں کا تو ہے نہیں، ہم سارے انسان ہیں، بشر ہیں۔ بعض اوقات ایک خاندان کے اندر کچھ لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو جاتا ہے، یا 2 قومیں ہیں، مختلف فیملیز ہیں، ان کا آپس میں کسی بھی وجہ سے لین دین کے معاملے میں، رشتے ناطے کے معاملے میں، کسی اور وجہ سے جھگڑا ہو جاتا ہے۔ یہ پاسبل ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو 2 آپس میں جو کچھ ہوا ان کا کلیش، جو باقی مسلمان اس معاشرے میں رہتے ہیں ان کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ایز اے اسپیکٹیٹر، تماشبین، کیا وہ جلتی پر تیل ڈالیں، مزید کوشش کریں کہ ان کی لڑائی بڑھے، یا ان کا کردار کوئی اور ہونا چاہیے؟ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، کہ ایمان والو، اگر تمہارے کوئی گروہ، کوئی لوگ آپس میں کسی وجہ سے جھگڑ پڑے اور وہاں پر ایک انتشار اور خلفشار کی فضا پیدا ہو جائے، تو تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اس کو مزید آگے بڑھاؤ، بلکہ تمہارا فرض یہ بنتا ہے کہ تم اس آگ کے اوپر پانی ڈالو، اس کو بجھاؤ، اور تم ان کے درمیان صلح کرو۔ فرمایا پھر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، فرمایا اگر 2 گروہ ہے، ایک ان میں سے ذرا طاقت والا ہے، دوسرا کمزور ہے، اب وہ طاقت والا جو ہے وہ کمزور کو مارے جا رہا ہے، اس پر ظلم کیے جا رہا ہے، تو ایسے موقع پر آپ کا کام یہ ہے کہ مظلوم کا ساتھ دو، مظلوم کا ساتھ دو اور اس کو ظلم سے بچاؤ۔ فرمایا کہ جس وقت وہ اس ظلم سے واپس پھر جائیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، فرمایا اب تمہارا کام کیا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک میڈیٹر کے طور پر صلح صفائی کی کوشش کرو، ان دونوں کو سمجھاؤ اور دونوں کے درمیان مصالحت کر دو۔ فرمایا لیکن ایک بات یاد رکھنا، زیادتی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، آپ نے انصاف کرنا ہے، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ انصاف کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس صلح کراتے ہوئے بھی جدھر آپ کے تعلقات زیادہ ہیں ان کو نقصان پہنچا دو، ہو فائنینشلی معاملہ ہو یا کوئی اور ہو، غلطی دوسرے کی ہو، انہیں کہو تم ان سے معافی مانگو، معافی اس کو مانگنی چاہیے جو غلط ہے، لیکن تم ان پر دباؤ ڈال کے ان کو کہو کہ تم ہی معافی مانگ لو تاکہ مسئلہ حل ہو جائے، اس لیے کہ آپ کا ان سے تعلق ہے۔ فرمایا ایسا کام نہیں کرنا، جب تم نے صلح صفائی بھی کرانی ہے تو اس کے بعد فرمایا تم نے انصاف کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا یہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر ان کے درمیان کوئی اختلاف پیدا ہو بھی جاتے ہیں تو تمہارا کام یہ ہے کہ ان کے درمیان صلح کرا کے پھر ان کا جو بھائی چارہ ہے اس کو واپس لے۔ یعنی پہلے نمبر پر تو ہوا کوئی فالس نیوز، جھوٹی خبر، وہ پھیلے، وہاں آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد آگے بات ہوگی۔ نمبر 2، اگر کوئی معاشرے میں جھگڑا ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا جو باقی مسلمان وہاں پر ہیں وہ ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے درمیان صلح کروائیں اور اس جھگڑے کو، فساد کو ختم کریں۔ نمبر 3، پھر ایک چیز کسی کا تمسخر اڑانا، یعنی مذاق اڑانا کسی کا۔ مثال کے طور پر آپ کسی مجلس میں ہیں، فیملی میں ہیں، اب ایک آدمی جان بوجھ کے اگر لوگوں کے سامنے دوسرے کا تمسخر اڑاتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، یہ چیز بھی دلوں کے اندر نفرت پیدا کرتی ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا تمسخر نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جن کو تم ایک قوم اپنے سے کم تر سمجھ کے ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بلند ہو۔ اسی طرح عورتوں کو بھی فرمایا
کہ نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کا تمسخر اڑائے. ہو سکتا ہے جن کو اپنے سے کم تر سمجھ کے وہ ان کا مذاق اڑا رہی ہیں، اللہ کے ہاں ان کا درجہ بلند ہو، بہتر ہو، خیر منہن. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو کوئی عیب لگاؤ، یعنی کسی کے اوپر عیب کا الزام لگا دینا. اس کو تو یہ ہے، اس کے اندر تو یہ عیب ہے. فرمایا اس قسم کی الزام تراشیاں یہ بھی نہیں تم نے کرنی. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ برے لقب سے بھی کسی کو نہ چڑھاؤ، نہ پکارو. اب ایک آدمی کا جو اصل نام ہوتا ہے، اگر اس کے اصل نام سے اس کو پکارا جائے تو وہ اپنے لیے ایک رسپیکٹ، ایک ریگارڈ محسوس کرتا ہے. مثلا آپ بے شمار فنکشنوں میں جاتے ہیں، پروگراموں میں جاتے ہیں، وہاں پر جو کچھ اسٹیج سیکرٹری ہیں یا کوئی بھی ہیں یا کوئی مقرر ہے، آپ کا جو اصل نام ہے اچھے طریقے سے، باعزت طریقے سے لے کے کہتے ہیں جے صاحب بھی یہاں پر آئے ہیں. یقینی طور پر آپ کے دل کے اندر اس کے لیے فطری طور پر ایک اچھا، ایک محبت کا جذبہ پیدا ہوگا. اور کسی مجلس کے اندر آپ کا نام بگاڑ کر ایک برا لقب دے کے کوئی بندہ کہ یہ بھی آیا ہوا ہے، آپ کو غصہ بھی آئے گا، نفرت بھی پیدا ہوگی، تو کوئی پتہ نہیں اسی وقت لڑائی بھی شروع ہو جائے.